پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے، پاکستانی قوم وہ فیصلے کرے گی، باہر سے بیٹھ کے کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ آپ اگر اچھے صحافی بننا چاہتے ہیں اور 6 مہینے کا آپ کو میں ٹائم دیتا ہوں، یہ چیز نکال کے لے آئیں کہ جو سائفر آیا تھا کیا وہ فورن منسٹر آف پاکستان اس میں ایڈریس تھا یا نہیں تھا۔ ارشد شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشد سر، آپ ریجیم چینج جو کانسپریسی جس کے بارے میں آپ اکثر بات بھی کرتے ہیں، کیا وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے خان کی گورنمنٹ گرانے کے بعد یا اس کے فیزز ابھی بھی باقی ہیں؟ دیکھیں، اس کا ایک فیز مکمل ہوا ہے، اور جب آپ ٹپیکل ریجیم چینج آپریشنز پڑھتے ہیں، اور میں نے اس پہ کافی اسٹڈی بھی کی ہے، مختلف ریسرچ پیپرز اور انٹرنیشنل بکس بھی میں نے پڑھی ہیں اس پہ، اس کی ڈفرینٹ جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے وہی چیزیں ہوتی ہیں، اور جو اس کی نیکسٹ فیزز ہوتی ہیں وہ سول وار ہوتی ہے یا مارشل لاء آپ کو امپوز کرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ نے اس سے بچنا ہے تو آپ لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، دوبارہ سے آپ الیکشنز کرواتے ہیں، یہ واحد ایک راستہ ہے۔ صحافیوں کو ڈرانا آپ لوگوں کے اوپر FIR کیا اسی ریجیم چینج کا حصہ ہے؟ یہ پتہ نہیں اسی رجیم چینج کا حصہ ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمیشہ جب بھی نظام پورا یا سسٹم ٹینشن میں آتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، ہر دور میں ہوتی ہیں۔ ہم تو بہت چھوٹے سے صحافی ہیں، ڈیلی اپنا کام کرتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو اتنا بڑا نام تھا، آج بھی یاد ہے۔ اس کے خلاف FIR کس نے کروائی تھی آپ کو پتہ ہے؟ کس نے؟ نام یاد ہے اس بندے کا؟ نہیں، آپ بتائیں گے۔ اس کا نام تاریخ میں کہیں نہیں ہے۔ فیض احمد فیض، کتنا بڑا نام ہے، شاعر، ادیب، ان کے خلاف بھی FIRs ہوئی، گرفتار کیا، کس نے کیا؟ تاریخ میں نام ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ فیض احمد فیض کا نام آپ کے خلاف کروانے والوں کا بھی نہیں ملے۔ احمد فراز، اس کے خلاف بھی ہوئی، پابند سلاسل کیا گیا، جنہوں نے مقدمے بنائے ان کا نام ملتا ہے؟ آج سعادت حسن منٹو، احمد فراز، فیض احمد فیض، ان کے نام تاریخ جانتی ہے، جنریشنز جانتی ہیں، اور یہ گمنام لوگ جو ہیں یہ تاریخ میں گم ہو جاتے ہیں۔ ارشد صاحب، ریاست کی مجھے اس پہ ایک بہت خوشی ہوئی کہ اس طرح کی FIR جو ہیں، اس طرح کے کیسز آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی دیتے ہیں بطور صحافی، یا آپ کو مزید اسٹرینتھن کرتے ہیں، آپ کا ریزالو اسٹرینتھن کرتے ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر ہوتا ہے نا، وہ یہاں پہ دبائے گا، یہاں دبائے گا، یہاں دبائے آپ کو چیخ کی آواز آئے گی، یار یہ درد ہوگی، تو صحافی جو ہے نا جہاں پہ پتہ لگے کہ یار یہاں پہ چیخ کی آواز آئی ہے، اصل معاملہ ہوتے ہیں، دیٹ از دا اسپاٹ وچ نیڈس ٹو بی پرووڈ فردر، تو وہ آپ کو وہ چیزیں پتہ لگتی ہیں کہ اچھا اب یہ مسئلہ یہاں پہ، اور معاشرے، کیونکہ صحافی معاشرے کی آواز ہوتا ہے، جب یہاں سے چیخ آ رہی ہے تو آپ کو اس کو مزید آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تاکہ اس کا سلوشن ہو، یا آپ کا ریزالو جو ہے نا ایسی چیزیں بڑھاتی ہیں۔ ارشد صاحب، میں نے خود میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، پولیٹکس میں ریاست کی ڈیفینیشن کی گئی ہے، ریاست کے اندر نامعلوم کون ہوتا ہے سر؟ اگر آپ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو مجھے بتائیں، پولیٹیکل سائنس میں ریاست کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے اس کے 4 پاپولیشن بنیادی پہلا اس کا نام، پاپولیشن کے بعد ٹیریٹری کے بعد آپ کی آ جاتی ہے سوورینٹی، اور پھر گورنمنٹ کے نیچے ادارے آتے ہیں۔ جب آپ پریمبل ٹو دا کانسٹیٹیوشن پڑھتے ہیں اس میں بیسک لکھا ہوا ہے این آرڈر اسٹیبلشڈ بائی دا ول آف دا پیپل آف پاکستان۔ جو ریاست کا قیام ہے وہ لوگوں کی منشا سے ہے، اور پاکستان کا ہر شہری اس ریاست کا بنیادی کلیہ ہے۔ تو یہ گمنام کون ہے پھر؟ گمنام بھی اسی معاشرے میں گمنام وہ ہیں، گمنام لائے جاتے ہیں کہیں سے؟ احمد فراز، فیض احمد فیض، سعادت حسن منٹو، مختلف لوگوں کے خلاف مقدمے کیے، یہ وہی گمنام ہے۔ اور جب معاشرہ کوئی بھی ڈیموکریٹک سوسائٹی ایوالو کر رہی ہوتی ہے اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور اوور دا ایئرز یہ اس سارے پروسیس کا حصہ ہے ڈیموکریٹک ایوولوشن کا، کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور معاشرہ اس سے بہتر ہوتا ہے۔ سر، صرف پولیٹیشینز ہینڈلرز تھے فورن کانسپریسی کے پاکستان میں؟ دیکھیں، فورن کانسپریسی، کوورٹ کانسپریسی جب بھی کسی بھی ملک میں ہوتی ہیں، دیر آر لاٹ مینی بکس، اگر آپ اس پہ ریسرچ کریں، ریسرچ پیپرز ہیں، اس کے ایکسٹرنل اور انٹرنل کولیبوریٹرز ہوتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں، جنرل مشرف ایک پاورفل ملٹری رولر تھے پاکستان کے، کونڈلیزا رائس کا کردار آیا، مارک لائل گرانٹ کا کردار اس میں آیا، اور جنرل مشرف کو باہر کیا گیا۔ آج بھی ایکسٹرنل وہی آپ کے 2 پلیئرز آپ کو نظر آ رہے ہیں جتنی ملاقات ہوئی، اور انٹرنل کولیبریٹرز بھی آپ کو ایگزیکٹلی وہی نظر آ رہے ہیں جو جنرل مشرف کے خلاف ایکٹیو تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ سر آپ کے اوپر کیسز، صابر شاکر صاحب ملک سے باہر چلے گئے، انہوں نے 22 ہفتوں کا بریک بھی لیا جو مجھے تاثر ملا ہے، ایسی کیا وجہ ہوئی سر؟ آپ نہیں گئے اور صابر شاکر صاحب؟ یہ صابر شاکر کو آئی تھنک ہر بندے کو تھریٹس کا اندازہ ہوتا ہے۔ میں کیونکہ موت سے ڈرتا نہیں ہوں، میں جب بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ ڈفرینٹ بارڈرز پہ گیا، ایکٹیو کانفلکٹ میں گیا جہاں گولیاں چل رہی ہوتی تھیں، ہم لوگ کڈنیپ بھی ہوئے، تو ہر دفعہ ہمارا ریزالو یہ ہوتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، اگر مرنا ہے میں اس وقت ہارٹ اٹیک سے مر سکتا ہوں، کہیں بھی آپ کمرے میں بیٹھے ہو مر سکتے ہیں، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو میرا تو اللہ تعالیٰ پہ مکمل ایمان ہے۔ صابر شاکر نمازی، پرہیزگار، مجھ سے زیادہ اچھا آدمی، میں تو گناہگار آدمی ہوں بہت سارے لحاظ سے،
لیکن اس کو شاید اپنی تھریٹس کا زیادہ بہتر اندازہ ہوگا اور اس نے جو بھی ڈیسیجن لیا آپ کی آنکھیں اب بھر آئی ہیں ابھی بھی، لیکن آپ سے آنکھیں اس وجہ سے نہیں بھری، وہ جب وہ بات ہو رہی تھی نا لوگوں کی، لوگوں کے پیار کی، وہ انپریسیڈنٹڈ ہے جو میں نے اس سے پہلے نہیں، کیونکہ بطور صحافی ہم سٹوریز کرتے ہیں، کسی کو پسند آتی ہے کسی کو نہیں آتی، اور جتنی پبلک سپورٹ آئی ہے ابھی بھی یہاں پہ رینجرز صحافیوں کی بھی صدیق جان صاحب جو سولجرز یہاں پہ کھڑے ہیں، اگر آپ نے دیکھا ہو وہ سارے مجھ سے گلے ملے ہیں، کتنے مزے سے ہم نے پیار سے باتیں کی ہیں، وہ سارے، یہ وہ پبلک سپورٹ ہوتی ہے۔ وکلا آپ نے دیکھے یہاں پہ، کہیں بھی آپ چلے جائیں، جتنی لوگ دعائیں دے رہے ہیں، مائیں دعائیں دے رہی ہیں، بہنیں بزرگ آپ کو دعائیں دیتے ہیں، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے میرے لیے، تو اس سے مجھے زیادہ اوورولم اور مجھے اپنی رسپانسبلٹی کا زیادہ احساس ہوتا ارشد ہے۔ شریف سے اختلاف کیا ہے پھر؟ ارشد شریف سے اختلاف ہے کہ وہ عوام کی آواز بنا ہوئے جو شاید ریجیم چینج کانسپیریسی لوگوں کو سمجھا رہا ہے اپنے ٹیلی ویژن پروگرامز میں، شاید یہ بھی ایک ہو، اور انٹرنیشنل فورسز بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہیں، اور اس میں پاکستانی، بلکہ صرف نہ صرف آپ اگر وار آف انڈیپینڈنس سے لے کے شروع کریں، بھگت سنگھ پہ جو مقدمہ بنا تھا اس پہ قائد اعظم نے باقاعدہ طور پہ اسپیچ کی تھی، بتایا تھا کہ یہ کیسے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب عمران خان نے جو بات کی ہے حقیقی آزادی کی جنگ، اس حوالے سے لوگوں کو وہ ریئلائز ہوا ہے کہ رجیم چینج فورن اسپانسرڈ کب تک پاکستان میں ہوگی۔ بیسک لڑائی کیا ہے، پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے، پاکستانی قوم وہ فیصلے کرے گی، باہر سے بیٹھ کے کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ یہ کون ہے سر کہ جو جس نے ابھی تک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی نہیں بننے دی، جس نے انڈیپینڈنٹ پاکستان میں فیصلے نہیں بننے دیے؟ عشرت حسین کی کتاب آپ نے لازماً پڑھی ہوگی، وہ کہہ رہے تھے کہ 1990s تک پاکستان دنیا کی حسین کو چھوڑیں، آپ اگر اچھے صحافی بننا چاہتے ہیں اور 6 مہینے کا آپ کو میں ٹائم دیتا ہوں اور آپ آئیں، میں پاکستان میں ایک پورا فنکشن کروں گا، اگر آپ یہ چیز نکال کے لے آئیں کہ جو سائفر آیا تھا کیا وہ فارن منسٹر آف پاکستان اس میں ایڈریس تھا یا نہیں تھا، اگر نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا، فارن منسٹر آف پاکستان تو ایڈریس کون تھا پھر؟ یہ آپ نکالیں نا بھائی جان، کچھ صحافت آپ بھی کرنا۔ تھینک یو، بہت شکریہ ارشد شریف صاحب، اور ایک سوال چھوڑ کر گئے ہیں، وہ آپ کے لیے بھی رکھ دیتے ہیں کہ سائفر میں اگر فارن منسٹر آف پاکستان ایڈریس نہیں تھا تو کون تھا؟ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔